بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تین بڑی عام خبریں ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پی ڈی ایم پلس ٹولے کو عمران خان کو ہٹا کر جب اقتدار پر مسلط کیا گیا تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم پلس ٹولہ ایک پیج پر نظر آیا، لیکن جب نگران حکومت قائم کی گئی تو اس دوران پیپلز پارٹی نون لیگ سمیت اس پورے ٹولے کو بغیر فارغ کر دیا گیا، اور اب ایک ایسا تاثر قائم ہوا کہ یہ نگران حکومت لمبے عرصے کے لیے ہوگی اور شاید ان سب کی چھٹی ہو جائے۔ اس لیے عطا طاہر نے آج ایک بڑا عام بیان دیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ میں ایک پھڈا پڑ گیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ مریم نواز سے امریکی سفیر نے آج مری میں ایک عام ملاقات کی ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ دوسری طرف حافظ ڈاکٹرائن کا اعلان کر دیا گیا ہے، جو بزنس مین ہیں ان کے ساتھ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ایک ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات پر بھی بات کریں گے۔ صدر الوی کے استعفے کی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو دو عام شخصیات نے مجبور کیا ہے کہ آپ اپنے وقت پر 8 ستمبر کو استعفیٰ دے دیں۔ اس حوالے سے جو پی ٹی آئی کے سورسز ہیں وہ کیا بتاتے ہیں۔ حریم شاہ نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر کو کراچی سے اغوا کر لیا گیا ہے، یہ کیا سین ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ حریم شاہ آپ کو علم ہے خبروں کے اندر رہنے کے لیے وہ مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہیں، اور اب ایک ایسی صورتحال ہے کہ وہ جیسے شیر آیا جیسے ایک بندہ شور مچاتا تھا گاؤں میں، اور 2-3 مرتبہ لوگ کھڑے ہوئے اور شیر نہیں آیا تو لوگوں نے کہا یہ مذاق کرتا ہے۔ ایک دن واقعی شیر آ گیا اور وہ سچ بول رہا تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ بیٹھے رہے کہ بھئی یہ روز جھوٹ بولتا ہے۔ تو اب حریم شاہ کا جو معاملہ ہے وہ اسی نوعیت کا ہو گیا ہے کہ چونکہ وہ فیم لینے کے لیے کچھ بھی کرتی رہتی ہیں، تو پچھلے دنوں چونکہ تحریک انصاف کی عمران خان کی حمایت کے اندر انہوں نے کافی باتیں کی ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دوسری طرف جو فضل الرحمان ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا ہے، اور جو موجودہ پاکستانی حالات ہیں ان کے تناظر میں یہ بات انتہائی سنجیدگی کے ساتھ لی جا سکتی ہے۔ دعویٰ انہوں نے یہ کیا ہے، یہ بتایا انہوں نے ایک ویڈیو پیغام میں کہ ان کے شوہر بلال شاہ گزشتہ ہفتے لندن میں میرے ساتھ تھے، وہ کراچی پہنچے تو انہیں سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد نے اٹھا لیا ہے۔ اغوا کے عینی شاہدین کے مطابق ڈالے میں آئے افراد بلال کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا میرے شوہر بلال شاہ اغوا کار کون لوگ ہیں، کون ملوث ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے درخواست ہے میرے شوہر کو بازیاب کیا جائے۔ اس حوالے سے ایک درخواست جو ہے وہ بھی دائر کر دی گئی ہے۔ تو اب یہ اگر تو اس طرح اغوا کا معاملہ ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، کسی کو بھی اغوا نہیں ہونا چاہیے، کوئی مقدمہ ہو، کوئی الزام ہو تو اس کو اس کے مطابق لینا چاہیے۔ اب جو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی گزشتہ دن صدر الوی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، تو اس ملاقات کو مختلف کنٹیکس کے اندر چونکہ لیا گیا اور لوگ موجود نہیں تھے، اور وہاں جو بھی گفتگو ہوئی ظاہر ہے ان کے درمیان ہوئی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ایک تاثر دیا گیا ہے نیا دور اور مختلف صحافیوں نے، اور وہ یہ کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے واضح کر دیا ہے کہ صدر صاحب آپ بوریا بستر گول کر دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر بے شک جو بھی ہے لیکن تھوڑا سا ہی، لیکن آئین اور قانون موجود تو ہے، ٹکڑوں کے اندر تو ہے۔ آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی کون ہوتے ہیں؟ ریاست کے سربراہ کو یہ کہنے والے کہ آپ استعفیٰ دے دیں؟ یہ تو آپ خود جو ہے بجائے اس کے کہ ان کا کوئی مثبت چہرہ جو ہے ان دو شخصیات کا رکھیں، آپ تو ان کو گلو بٹ اور ایک بدماش کے روپ کے اندر جو ہے وہ خود ان کی شخصیت کو عوام کے سامنے لا رہے ہیں۔ تو یہ نون لیگ والے اور ان کے جو حامی صحافی ہیں یہ کوئی دوستی تو نہیں کر رہے آرمی چیف سے، یہ تو دشمنی کر رہے ہیں کہ جیسے بھئی وہ گئے ہیں اور صدر جو ایک آئینی ہوتا ہے بھئی وہ کون ہے یہ کہنے والے کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ جو دوست نما کچھ اداروں کے خلاف جو ہے جو مہم چلا رہے ہیں دوستی کی آڑ میں، یہ ایک خطرناک بات ہے جو بعض لوگوں نے کی ہے۔ اب جو پی ٹی آئی کے ذرائع ہیں ان کے مطابق صدر استعفیٰ نہیں دیں گے، اور یہ 8 تاریخ آ رہی ہے بھئی، یہ 5-6 دن رہ گئے، آپ دیکھیں گے پراپیگنڈا ہے، اور یہ استعفیٰ صدر صاحب نہیں دیں گے۔ ویسے ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہاں اس ملک کے اندر ہو سکتا ہے ان کی بات درست ہو، لیکن یہ درست نہیں لگتی۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، وجہ یہ ہے
کہ اس وقت عمران خان جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہیں. اب تحریک انصاف کو کچلا جا رہا ہے, ختم کیا جا رہا ہے. اب یہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے کئی جماعتوں کو, شخصیات کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے, کئیوں کو غیر سنجیدگی کے ساتھ تھوڑا بہت ڈنڈ ڈالا ہے, لیکن کامیابی نہیں ہوئی. یہ تو مقبول ترین رہنما ہے. اس وقت جیل میں جانے کے باوجود جو ہے پاکستان کی معیشت وہ غیر یقینی کی صورتحال ہے. روز جو تاجر ہیں ان کو بھی بتایا جاتا ہے, صنعت کاروں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ ستے خیر ہیں, لیکن اس ملک میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, جمہوریت نہیں ہے, کوئی آئین نہیں ہے, قانون نہیں ہے, اور ایک عجیب قسم کا ماحول ہے. تو میرا یہ خیال ہے, یہ میں آپ کو تجزیہ دے رہا ہوں, خبر تو ویسے پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جھوٹ پہ مبنی ہے, صدر علوی استعفیٰ نہیں دیں گے, اور صادق سنجرانی کو اس جگہ پہ لانے کا پلان تھا, اس لیے ان کو نگران وزیر اعظم نہیں بنایا گیا. اس طرح کی باتیں چلائی جا رہی ہیں. تو وہ اس کی وجہ میرے ذہن کے اندر یہ آتی ہے کہ اگر صدر اس وقت بیٹھے ہیں, بے ضرر ہیں, کوئی زیادہ نقصان بھی ان کا نہیں ہے کہ کوئی وہ انہوں نے جو روک لیا ہے تو وہ کر لیا آپ نے. اگر وہ آئینی عہدے پہ موجود شخص ہوگا تو کل کو تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ضرور مذاکرات تو کرنے پڑیں گے. یعنی آپ 70-80% عوام ایک شخص کی حامی ہے, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 20% ٹولہ وہ اس ملک میں رہے اور باقی سارے ہجرت کر جائیں, یا ان کو سب کو جیلوں میں ڈال دیں آپ یہاں پہ تقریباً 20 کروڑ یا 18 کروڑ عوام کو, اور کہیں کہ نہیں ہمارا موڈ چونکہ نہیں ہے, عمران خان کے ہم مخالف ہیں, تحریک انصاف کے بھی مخالف ہیں, تو وہ 70-80% عوام اس کو اگر غدار بنانا ہے, اس کو غلط بنانا ہے, تو پھر وہ جو تھوڑے سے صحیح ہیں پھر ان کو ہی نہ دوسرے پلڑے کے اندر ڈال دیا جائے. تو الٹیمیٹلی ایسے ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان تحریک انصاف کے مابین کسی نہ کسی سطح پر مذاکرات ہونے ہیں, تو ملک کے اندر جو ہے وہ استحکام آنا ہے. وہ مذاکرات تب ہی ہو سکتے ہیں اگر صدر علوی صاحب اپنے عہدے پہ موجود رہیں. اس لیے یہ مجھے بالکل نان سینس قسم کی بات لگتی ہے. ویسے اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن مجھے کم از کم میرا تجزیہ یہ ہے کہ صدر علوی کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دیں. ہو سکتا ہے کچھ معاملات آگے جا کر بہتر کرنے ہوں, اس طرف جائیں, اور باقی ڈنڈے کے زور پہ جتنی بھی انویسٹمنٹ آ بھی جائے تو اس کا جو ہے وہ آگے کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس کی ایک وجہ ہے. اب دوسری جو ہے وہ حافظ ڈاکٹرائن کا اعلان ہوا ہے. اب ایک طرف آپ کو بتا دوں, یعنی اگر ہم حافظ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ اس کے مابین بظاہر تو یہ ایک پیج پر تھے, یہ سب نے مل کر مال کھایا ہے جتنا پی ڈی ایم پلس ٹولہ تھا. تو اس وقت تک اسٹیبلشمنٹ زبردست پولیٹیکل, اب پہلی مرتبہ نیوٹرل ہو گئی ہے. یہ سارے نعرے ہم نے سنے ہیں, لیکن اب نون لیگ کو بھی لگتا ہے کہ اگر کوئی زیادہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو کہیں لمبے عرصے کے لیے الیکشن ہی نہ ہو. اگر نہ ہوں تو ہمارے خلاف نفرت ہے, اور یہ بات عوام کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے کہ بھائی عمران خان سے محبت اپنی جگہ ہے لیکن ان سے ہمیں نفرت ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو ہماری چھٹی ہو جائے. اب عطا تارڑ نے جو آج بیان دیا ہے وہ بڑا عام بیان ہے. اس نے کہا ہے کہ اگر فروری کے اندر الیکشن نہ ہوئے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک جگہ پہ ہوں گے, اور پی ٹی آئی بھی ہمارے ساتھ ایک ٹرک پہ ہو سکتی ہے. کیا مطلب کہ اسٹیبلشمنٹ کو اب دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں, اور دھمکیاں لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف پریشر بنایا جا رہا ہے یا معاملات کو کہیں جو گڑبڑ ہے ان کو بہتر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ چیز ایک تو نظر آ رہی ہے. نواز شریف روز اس کے آنے کی تاریخیں ہوتی ہیں, پھر جانے کی تاریخیں ہوتی ہیں, اور وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب اسی تناظر کے اندر جو سفارتکار ہیں وہ متحرک ہو گئے. اب آپ دیکھیں امریکی سفیر متحرک ہیں, جرمنی کی جو سفارتکار ہیں وہ متحرک ہیں, یو کے جو سفارتکار ہیں وہ متحرک ہیں, مختلف شخصیات سے, عاطف زرداری سے, اور یہ خاص طور پر امریکن سفیر یہ کتنا اس وقت جو ہے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. اب یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ لازمی طور پر انڈیکیٹ کر رہا ہے اگلی جو سیاست ہے. یعنی جس طرح رجیم چینج آپریشن سے پہلے یہ امریکنز اور کچھ ڈپلومیٹس وہ انوالو ہوئے, اور جن لوگوں کو وہ ملے ظاہر ہے وہ تبدیلی کے اندر پیش تھے. اب مریم نواز جو ہے ان سے امریکی سفیر نے ملاقات کی ہے, اور یہ ملاقات لندن جو مری ہے صحت افزا مقام پر ہوئی ہے. تو اب ایک طرف مریم نواز خاموش ہے اور ساتھ ہی یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تو یہ نارمل معاملہ نہیں ہے.
یعنی ان کو دیکھا جا رہا ہے اگر وقت پر الیکشن نہیں ہوتے تو یہ سارے لوگ لازمی بات ہے وقت سے مراد ہے فروری تو یہ تسلیم کر گئے 2-3 مہینے لیٹ ہونا ان کے لیے معاملہ نہیں ہے تو اگر وہ اس دوران بھی نہیں ہوتے تو ان کو پھر یہ پتہ ہے کہ ہماری پکی چھٹی ہونی ہے تو لہذا اس معاملے کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آئین جمہوریت قانون اس پر پھر دوبارہ کھیلا جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک طرف فوج ہو اسٹیبلشمنٹ کا معنی فوج ہے یعنی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ایک طرف ہو اور ساری جماعتیں دوسری طرف کھڑی ہوں اور عوام بھی دوسری طرف کھڑی ہو تو فوج اپنی عوام کے خلاف جو ہے وہ لڑنا شروع کر دے ویسے تو اس وقت ماحول اس طرح کا بظاہر جو ہے وہ بنتا دکھائی دے رہا ہے اللہ نہ کرے اس طرح کے حالات پاکستان میں پیدا ہوں اور کچھ عقل اور شعور کو ہاتھ ڈالا جائے اور دیکھا جائے کہ اکثریتی جماعت کو کچل کے وہ کون سا ٹولہ ہے جس کو آپ عوام پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں جمہوریت آئین قانون کو پاؤں تلے روند کر اس ملک کے اندر کوئی یہاں پہ نہ انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے نہ یقینی حالات پیدا ہو سکتے ہیں یہ پتہ ہے ان کو تو یہ جو سفارتکاروں کی ملاقاتیں ہیں یہ غیر معمولی ہے معمولی نہیں ہے غیر معمولی ہے انتہائی اہمیت کی عمل ہے امریکن اور کچھ اور سفارتکار یہ متحرک ہے مسلسل یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اب دوسری طرف جو ہے وہ حافظ ڈاکٹرائن وہ ہمارے سامنے ایک تو ڈاکٹرائن آ چکی ہے کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاسی ہلچل ہے سید طلعت حسین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر انہوں نے 60 کے قریب بزنس مین جو ہے انہوں نے ان سے لاہور میں ملاقات کی ہے اور انہوں نے ان کو یقین دلایا کہ آپ بے فکر ہو کے انویسٹمنٹ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے 25 بلین سعودی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اسپیشل انویسٹمنٹ جو فیسیلیٹیشن کونسل بنائی ہے جو جوڈیشری ہے وہ بھی نیوٹرل ہو جائے گی ظاہر نیوٹرل سے مراد ہے قاضی فائد عیسیٰ اپنے ہی بندے ہیں شاید یہ تاثر دیا گیا ہے کاکر گورنمنٹ اور شاید یہ لمبے عرصے کے لیے ہو اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ پاکستان ابھرے گا ہم ابھریں گے تو یہ انہوں نے یقین دلایا ہے جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو اب ظاہر ہے ڈالر کے ریٹ جس طرح اوپر نیچے ہو رہے ہیں بجلی میں اضافہ ہو رہا ہے اور پھر جو تاجر کمیونٹی ہے ان بزنس مینوں کو یہ یقین دلانے پہ پہلے بھی آرمی چیف باجوہ صاحب بھی ملاقاتیں کرتے تھے لیکن ان کو اثر نہیں ہوا چونکہ مارکیٹ کا جو عام پبلک پرسیپشن ہے اسی پہ ان بزنس مینوں نے بھی بزنس کرنا ہے تو یہ بظاہر یہ ایک چیز تو آئی ہے دوسری طرف جو ہے وہ کامران خان جو ہے ان کے حوالے سے ویسے آج کمال ہو گئے جو ایک سینئر صحافی ہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ آپ نے کمال کر دیا ہے اور جیسے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خوشامد درآمد کرتے ہیں کامران خان نے کہا کہ جنرل عاصم منیر نے کل شب کراچی میں تقریباً 50 کاروباری شخصیات کے ساتھ تقریباً 5 گھنٹے طویل نشست میں معیشت بچاؤ انقلابی مشن اور اس کو کامیاب بنانے کے عزائم کا اظہار کیا یہ کراچی میں ذکر کر رہے ہیں اور دوسرے صاحب لاہور میں کر رہے ہیں تو جس نے بھی ان کو واٹس اپ کیا ہے تھوڑا سا شاید سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے آرمی چیف نے غیر مبہم وعدے کیے یعنی واضح وعدے کیے ملک سے ٹیکس چوری کلچر نام فائلر نظام اسمگلنگ رشوتستانی سندھ کی کرپٹ سسٹم کا خاتمہ ہوگا ڈالرائزیشن ایران سے تیل اسمگلنگ افغانستان سے ٹرانزٹ ٹریڈ اسمگلنگ زیرو ہوگی فوری نجکاری پروگرام کا آغاز ہوگا 6 ماہ میں قومی کارپوریشن کا سدھارا جائے گا پاکستان میں غیر قانونی مقیم غیر ملکی شہریوں بشمول افغانوں کو واپس بھیجا جائے گا آرمی چیف کو یقین محکم ہے کہ پاکستان کے عظیم دوست ممالک چین سمیت بہت بڑی تقریباً 75 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں اب یہ سارے ملک تیار ہیں اور یہ وہ سارا آرمی چیف صاحب کریں گے تو یہ میرا خیال ہے ایک تو آرمی چیف صاحب کا یہ ڈومین نہیں ہے آئینی طور پر قانونی طور پر اور اس طریقے سے جب عوام کسی بھی منصوبے میں ساتھ نہیں ہوگی تو اس کا بنے گا کچھ نہیں الٹا یہ بدنامی کا سبب بنے گا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو کام ہے وہ کرنا چاہیے سب کو آئین اور قانون کے مطابق آپ کا کام دفاع کا ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے الیکشن وقت پر ہونے چاہیے اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو یہ کام کرنے دینا چاہیے اور ورنہ اس کے اندر ایک بڑی سیاسی جماعت کو کچلنے کے اندر جو غیر یقینی ہوگی میرا نہیں خیال یعنی میرا ذاتی انالیسس ہے اللہ کرے ملک کے لیے بہتری آئے ہم سب کے لیے سب دعا گو ہیں کہ یہ مزید بدنامی کا باعث بنے گا ادارے کا پہلے بھی مس کیلکولیشن ہوئی ہیں شاید یہ بھی مجھے مس کیلکولیشن لگتی ہے اجازت دیجیے گا اللہ حافظ